اگر خانہ بدوش کے بازو ملکہ یونان کے گلے کا ہار بن جائے تو تمہاری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ ماضی کی خوبصورت اور حسین اداکارہ نسرین کے بارے میں لیجنڈ ہیرو حبیب کہا کرتے تھے کہ اس جیسی خوبصورت اور دل نشین اداکارہ فلمی دنیا میں کوئی دوسری نہیں آئی۔ اسے متحرک مونالیزا اور پری چہرہ جیسے ناموں سے پکارا گیا۔ وہ حسن دل نشین کا پیکر تھی، لیکن جس پراسرار حسن کی وہ مالک تھی اس سے کہیں زیادہ پراسرار شخصیت کی بھی وہ مالک تھی، اور جس خاموشی سے فلمی دنیا میں آئی ایک دن اسی خاموشی سے فلمی دنیا ایسی چوڑی کے پھر کبھی مڑ کر بھی دوبارہ سلور اسکرین کی طرف نہیں دیکھا۔ اسے تم سے کیا دشمنی تھی؟ پتا جی مرتے وقت سب جائیداد میرے نام لکھ گئے تھے، وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ نسرین کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں، البتہ 1954 میں پہلی مرتبہ لیجنڈ شو مین اور ہدایت کار انور کمال پاشا نے اپنی یادگار فلم گمنام میں نسرین کو لیلا سدیر کی بہن کے رول میں کاسٹ کیا۔ یہ خوبصورت بولی بالی لڑکی کا کردار تھا جس پر ایک مالدار اور عیاش شخص حمالیہ والے بری نظر رکھتا ہے۔ اس فلم کے فلم ساز آغا جی اے گل اور مصنف انور کمال پاشا کے والد حکیم احمد شجاع تھے۔ اس فلم کو آج کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ بستی میرے ہی نام سے پکاری جاتی ہے۔ میں تو ڈوب گئی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا حادثہ پیش آیا؟ اس کے بعد ہدایت کار مرتضی جیلانی نے اپنی سوشل اردو فلم نذرانہ میں نسرین کو ایک ثانوی رول میں کاسٹ کیا۔ 1955 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم فلاپ ثابت ہوئی۔ 2 فلموں میں کام کرنے کے بعد فلم انڈسٹری میں اب نسرین کو لوگ جاننے لگ گئے تھے اور اسے فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا۔ مقبول کامیڈین اور فلم ساز اور ہدایت کار ایشا شکارپوری نے نسرین کی دلکشی اور خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے اپنی نئی فلم حقیقت میں نئے اداکار مسعود کے ساتھ مرکزی کردار میں کاسٹ کیا۔ 1956 میں ریلیز ہونے والی حقیقت کوئی خاص کامیابی سے تو ہمکنار نہ ہو سکی، البتہ مسعود اور نسرین کی جوڑی کو عوام نے پسند کیا۔ شام کے اندھیرے میں میری کشتی کنارے سے دوسری کشتی سے ٹکرا کر ڈوب گئی۔ لیکن دوسری کشتی میں کون تھا؟ 1956 میں ہی نسرین کی 2 اور فلمیں ریلیز ہو گئی۔ آغا جی اے گل کی لخت جگر کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ اسی موضوع پر اس سے پہلے حمیدہ کے نام سے ایک فلم ریلیز ہو چکی تھی، جبکہ نسرین کی پہلی پنجابی فلم گڈی گڈا ہٹ ثابت ہوئی۔ لخت جگر میں پہلی بار فلم سٹار حبیب نے کام کیا تھا جو آگے چل کر سپر سٹار بنے۔ 1957 میں ہدایت کار نذیر علی نے نسرین اور حبیب کو لے کر اپنی ہی لکھی کہانی کو شہرت کے نام سے پیش کیا۔ یہ ایک خوبصورت فلم تھی جس میں نسرین پر 5 گانے ایکسبن کیے گئے تھے۔ یہ فلم ریلیز ہو کر اوسط درجے میں کامیاب ہوئی اور حبیب نسرین کی جوڑی کو پسند کیا گیا۔ دیگر اداکاروں میں نگہت سلطانہ، اے شاہ اور گلزمان وغیرہ شامل تھے۔ افسوس یہ فلم آج دستیاب نہیں۔ 1957 میں ہی نسرین کی ایک اور فلم پرستان بھی ریلیز ہوئی جسے ہدایت کار حیدر شاہ نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ نشانہ پیار کو اپنا بنا لے، اٹھا لے آپ ہی خنجر اٹھا لے۔ 1958 میں نسرین کی 2 فلمیں لکھپتی اور جانے بہارا ریلیز ہوئی۔ 1959 میں نسرین ہدایت کار جعفر ملک کی اردو سوشل فلم گلشن میں نئے اداکار سلطان کے مقابل کاسٹ ہوئی۔ سلطان اداکار اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے جو چند ناکام فلموں میں کام کرنے کے بعد فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہو گئے۔ اس فلم کی تکمیل کے دوران سلطان اور نسرین ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور بعد میں شادی کر کے دونوں نے فلم لائن چھوڑ دی تھی۔ 1960 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار لقمان کی ایکشن تاریخی کاسٹیوم فلم ایاز ایک زبردست فلم تھی جس میں نسرین نے محمود غزنوی کی ملکہ کا کردار نہایت خوبی سے ادا کیا تھا۔ لیڈ رولز میں حبیب اور صبیحہ خانم تھے۔ یہ ایک میوزیکل ہٹ فلم تھی جس میں رقص میں ہے سارا جہاں اور ایک نعت صلو علیہ وآلہ آج تک یادگار ہے۔ ملکہ یونان، میرے بازو صرف میری محبوبہ کے گلے کا ہار بن سکتے ہیں۔ تمہاری محبوبہ؟ 1961 میں نسرین کی 3 فلمیں ریلیز ہوئی جن میں ہدایت کار ریاض احمد کی فلم چھوٹے سرکار میں نسرین مسرت نذیر اور اسلم پرویز کے ساتھ ایک نمایاں رول میں کاسٹ ہوئی۔ فلم ساز و ہدایت کار سید عطا اللہ شاہ ہاشمی نے نسرین کو اپنی فلم زمین کا چاند میں سلطان کے مقابل کاسٹ کیا، جبکہ تیسری فلم ہدایت کار ایس سلیمان کی سپر ہٹ تاریخی کاسٹیوم فلم گلفام تھی جس کے فلم ساز اور ہیرو سپر سٹار درپن تھے۔ اس فلم میں نسرین نے ایک رومن شہزادی کا خوبصورت
کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ہدایتکار فلم ساز شباب کیرانوی نے اپنی کامیڈی میوزیکل پنجابی فلم 30 مار خان میں نسرین کو کامیڈین آصف جاہ کی بیوی کا کردار دیا، جو کہ شور کو اپنے اشاروں پر نچاتی ہے۔ اس فلم کے مرکزی کردار علاؤالدین اور شیرین نے ادا کیے تھے، جبکہ فلم کے ہدایتکار حیدر چودھری تھے۔ 1963 میں ریلیز ہونے والی یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ 1964 کا سال نسرین کے فنی کیریئر کا آخری سال ثابت ہوا اور اسی سال اس کی آخری 4 فلمیں ریلیز ہوئی، کیونکہ سلطان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد دونوں میاں بیوی ہمیشہ کے لیے فلم لائن سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ 4 فلمیں جمیلہ، شکریہ، پانی اور دیوانہ تھی۔ ہدایتکار و فلم ساز شباب کیرانوی کی فلم شکریہ میں اس پر ایک مشہور لوری ایک میرا چاند ایک میرا تارا پکچرائز ہوا، جو بہت مقبول ثابت ہوا۔ پانی ایک پنجابی ہٹ فلم تھی۔ دیوانہ پاکستان کی پہلی ہارر مووی تھی، جس میں نسرین اور ساتھیوں پر ایک کورس گیت یہاں شمع جلتی نہیں آس کی بہترین انداز میں فلمائی گئی۔ نسرین کی زندگی کی آخری فلم پاکستانی ڈریکولا یعنی زندہ لاش تھی، جس میں نسرین نے ریحان یعنی ڈریکولا کے ساتھی کا کردار ادا کیا تھا۔ زندہ لاش کے ہدایتکار خواجہ سرفراز تھے اور اداکاروں میں دیبا، یاسمین، حبیب، اسد بخاری اور علاؤالدین وغیرہ شامل تھے۔ یہ نسرین کے کیریئر کی آخری فلم تھی اور یوں اس کے 10 سالہ فلمی کیریئر کا اختتام ہوا، جس کے بعد وہ گھریلو زندگی میں ایسی مصروف ہوئی کہ کبھی فلم لائن کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا۔